السلام علیکم، مذہب الہی ناول ایپیسوڈ 25۔ ساکشی تیزی سے ان کے پاس سے گزرتے باہر آئی۔ لوگ بھی بس رائی کا پہاڑ بنانے لگتے ہیں۔ کون سی طاقت دے دی مجھے؟ محنت کروں گی تو ہی پا سکوں گی نا، یوں ہی تو کچھ نہیں دیا۔ کون سے کلمات دیے، کیا کہا نہیں جانتے، بس طاقت دے دی۔ چرچے ہونے لگے۔ برا مانتی غار سے باہر نکلنے والی تھی۔ پارک میں ایک بوڑھے مرد کے ساتھ کچھ بچوں کو دیکھتی محتاط ہوتی کچھ دیر رک کر گھنے پیڑوں کے پیچھے سے چھپتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ پھر سے دن بھر مسجد اور جماعت خانہ میں عبادت کے بعد وہ ایک چھوٹا سا چلہ کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جماعت خانہ پہنچ کر وہاں کا مقدس پانی اور مسجد کی مٹی لے کر وہ 10 بجے ہی ساحل سمندر پر آ کر جگہ تلاش کرتی رہی جہاں کوئی انسان نہ آئے۔ ناگ مہاراج کا بتایا جاپ کرنے میں ابھی بہت وقت تھا۔ ایک کوج یعنی آثار قائم کر کے اس مقدس پانی کو خود پر چھڑکاتے ہوئے وہ آدھی ناگن اور آدھی انسان کے روپ میں تھی تاکہ مٹی کا لیپ وہ ہاتھوں سے آسانی سے کر سکے۔ مقدس پانی آنکھوں میں قطروں کی صورت ڈال کر مٹی کو اپنے جسم پر لیپ کرتی ایک دائرہ کھینچ کر اس کے بیچ کھڑی ہوتی چلا شروع کر چکی تھی۔ ناگن ساکشی کا ایمان تھا جس پر آج تک وہ سختی سے کاربند تھی۔ یہی وجہ تھی اسے کبھی کسی اور غلط راہ کو چن کر کچھ بھی حاصل نہیں کرنا پڑا۔ پاک و ایمان بھرا روشن راستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ خیرہ کیے رکھتا۔ وہ کبھی بھی اپنے ایمان سے سرکی نہیں۔ جتنی روحانی اور جسمانی طاقت اسے حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، قرآن مجید پر عمل کیا کرتی۔ اس روحانیت کو کبھی آزمانے نہیں بیٹھی۔ وہ عبادت کے لیے نیت باندھ رہی تھی۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پاک ہیں۔ وہ تیرے محبوب ہیں جن کا خون کا ہر قطرہ پاک ہے۔ وہ پاک قطرہ دنیا سے ایمان والوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ تیری یہ ساری کل کائنات ہے۔ وہ ٹھاٹھے مارتے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ تیرے نور سے سب روشن ہے۔ یہ حقیقت کوئی سمجھتا ہے اور کوئی سن کر کچے ایمان کے ساتھ مٹھی میں قید ریت کی طرح سرک جاتا ہے۔ میں حیوان اور انسان تیری حقیر مخلوق، مجھ پر غرور نہیں سجتا۔ میں اگر یہ سوچ لوں جو چلتی پھرتی ہوں تو اپنی خود کی بدولت، اگر دل و دماغ میں اپنی ذات کا گھمنڈ آ کر ڈیرا جماتا ہے تو راہ سے بھٹک گئی میں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں تو میں کیا ہوں؟ ایک ناگن۔ وہ کھلے تاروں سے بھرے آسمان کو دیکھتی ڈبڈبائی نظروں سے دھندلے دھندلے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی سی اوقات ہے میری کہ قطرہ آنسو کا آ جائے آنکھ میں تو بصارت دھندلانے لگتی ہے، اور میں تیری مخلوق، تیرے بھیجے ہوں میں فرق کیوں رکھوں؟ جس کا تو نے ہاں کہا میں نہ بول کر کفر کیوں کروں؟ ایک پل کو وہ بیٹھی اور آنکھوں سے بہتے نمکین پانی کو سمندر کے پانی سے چھوتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے میں جان سکتی ہوں میری آنکھ سے نکلا آنسو کون سا ہے؟ میرے آنسو کا کوئی رنگ نہیں، تو انسان کیوں اتنا سوچتا ہے؟ قرآن مجید کو بھی اپنی مرضی کے پیراہن میں دیکھتا ہے۔ مجھے اے رب اس میں ہمیشہ تو نے سکون دیا، جو تیری راہ ہے میں اس میں راضی رضا ہوں۔ تو مجھ سے راضی رہنا۔ وہ سجدہ میں پیشانی سمندر کی ریت پر ٹکاتے جھک گئی۔ میں کنواری ہوں اس لیے کہ میں بھٹکی نہیں۔ تجھ پر یقین کامل رکھ، جس جگہ بھی پکارا میری پکار تو نے سنی۔ تیرے نور کو ہر مذہب میں روشن دیکھا ہے، تیری حکمت پنہاں اور پوشیدہ دیکھی ہے، مگر یہ راز تو سب کو نہیں دیتا، کیونکہ تو الواحد الاحد الباطن ہے۔ میری عبادت کو ہر قسم کے شر سے بچانا۔ میں یہ چلہ اسی لیے کر رہی ہوں میں ہر قسم کے شر سے محفوظ رہوں۔ میری حفاظت اے اللہ خاص الخاص کریں۔ ناگ مہاراج ہو کوئی بھی بڑی طاقت یا رتبے والا مجھے چھو نہ سکے۔ نذیر صاحب نے بہراج کو کال کی۔ بہت سے دنوں سے وہ نہیں آیا۔ نمبر مستقل بند جا رہا تھا۔
نسا بھی نمبر چوری کر کے بہت سی کالز کر چکی تھی۔ زبیدہ بیگم ہر لمحہ نسا کی ہدایت کے لیے دعائیں کرتی۔ زبیدہ بیگم زیادہ سے زیادہ وقت نیتا کے ساتھ بتاتی اور یوں نسا کو کام میں مصروف رکھنے کا ایک معقول بہانہ مل جاتا۔ ساکشی 2:05 پہلے اپنا چلہ مکمل کر کے ناگ مہاراج کے بتائے کلمات شروع کرنے سے پہلے پانی کے 2 گھونٹ پینے کی غرض سے سمندر سے پانی ہتھیلیوں میں بھرتی گھونٹ بھرنے ہی والی تھی، رکنا پڑا۔ اس نے اپنے سر پر جو مقدس پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا، اس کا ایک قطرہ بالوں کی مانگ سے نکلتا ہوا اس کی ہتھیلیوں میں رکے پانی میں مل گیا۔ پانی تو چھڑکاؤ کے بعد جذب ہو چکا تھا، یہ قطرہ کہاں سے اور کیسے بن کر اس پانی میں شامل ہوا، وہ سمجھنے سے قاصر تھے، مگر یقین تھا یہ اس ذات کی فضل و کرم کا ایک معجزہ ہے۔ وہ پانی پیتی اور ہتھیلیاں چہرے پر تھپ تھپاتی وہ کلمات پڑھنا شروع کر چکی تھی۔ شام ڈھلتے ہی بہراج پھول ڈھونڈنے لگا۔ پھول اسے 2 بار خوشبو بکھیرتا ایک پودے کی ننھی سی شاخ پر دکھائی دیا۔ بہراج کے وہاں پہنچنے سے پہلے پھول غائب ہو گیا۔ صبح اس نے ہرن کا شکار کیا تھا، اس کا گوشت مجبوراً بھون کر کھایا۔ یہاں وہ کچا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، نہ ہی انسانی گوشت۔ اسی بھونے ہوئے گوشت کا باقی حصہ وہ اب کھاتا ہوا متلاشی نظروں سے پھول ڈھونڈ رہا تھا۔ یکدم اسے ایک سفید مسجد دکھائی دی۔ افریقہ کے جنگل میں یہ مسجد! وہ تعجب سے مسجد کے قریب جانے لگا۔ مسجد سے چند قدموں کے فاصلے پر اسے مسجد کے اندر ایک گلاب کے پودے پر وہ سفید پھول دکھائی دیا۔ بھینی بھینی خوشبو سے پوری مسجد معطر دکھائی دے رہی تھی۔ اب مسجد میں پھول، یہاں مسجد کا ہونا ہی ایک تعجب خیز بات ہے، ناممکنات میں سے ہے، مگر یہ پھول میں حاصل کر کے رہوں گا۔ گرو جی نے کہا تھا وہ پھول یوں سمجھو کہ آنکھیں رکھتا ہے۔ اگر میں اس ہدایت کو مانتا ہوا ایک ایسا قدم اٹھاؤں جو پھول کو میرے قریب لے آئے تو کوئی مضائقہ نہیں، وہ سوچتا ہوا مسجد میں داخل ہونے لگا۔